اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں دنیا پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا آپ وہاں کسی ایسے کو بھیجنے والے ہیں جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا؟ جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے بس اتنا جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے انہیں فوراً پوری وجہ نہیں بتائی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اللہ جانتا تھا کہ اس نئی کریشن سے انبیاء آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، شہداء اور صدیقین آئیں گے، انسان وہ نیکی دکھائیں گے جو جن کبھی نہیں دکھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ پوری کریشن میں نہیں ہے۔ جب اللہ نے اس نئی مخلوق کے بارے میں بتایا تو ابلیس بھی سن رہا تھا۔ اسے پتا چلا کہ جن سے بہتر کوئی آنے والا ہے جو دنیا پر حکومت کرے گا۔ آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے ہی ابلیس کے اندر حسد پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن کی آخری گھڑی میں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی، اس میں سفید، کالی، لال اور پیلی مٹی شامل تھی، پہاڑوں اور وادیوں کی مٹی تھی۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد الگ الگ رنگوں کی ہے، کچھ نرم ہے، کچھ سخت، کچھ اچھے اور کچھ برے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جب میں اسے مکمل کر لوں، اس کو شیپ دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو سب سے پہلی چیز جو ہوئی وہ یہ تھی کہ انہیں چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے فوراً جواب دیا یرحمک اللہ، یعنی اللہ کی رحمت ہو تم پر ہو۔ یعنی آدم علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے الفاظ اللہ کی طرف سے رحمت کے تھے۔ جیسے ہی روح جسم میں آگے بڑھی، آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے جنت کو دیکھا۔ انہوں نے محل، درخت اور پل دیکھے۔ وہ اس خوبصورتی سے اتنے امپریس ہوئے کہ روح پیروں تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ان چیزوں کی طرف لپک گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان جلد بازی میں بنایا گیا ہے، لیکن اس جلد بازی نے اللہ کو اپنی رحمت برسانے سے نہیں روکا۔ جب روح پوری طرح جسم میں آ گئی تو حکم پورا ہوا۔ خربوں فرشتے آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے۔ سبحان اللہ، وہ نظارہ سوچئے۔ لیکن اس سب کے بیچ ابلیس وہیں کھڑا رہا۔ گھمنڈ اور انکار کی وجہ سے اس نے جھکنے سے منع کر دیا۔ تب اللہ نے اسے سوال کیا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس کا جواب اگلے ایپیسوڈ میں۔ لیکن ان سوالوں کا کیا جو آج غیر مسلم ہم سے پوچھتے ہیں، جیسے کہ اسلام ایک آتنکوادی مذہب ہے؟ سورہ توبہ آیت 5 میں لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں دیکھو قتل کر دو، 3 طلاق اور حلالہ جیسی چیزیں، یا پھر یہ الزام کہ مسلمان اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس ان کا صحیح جواب ہوتا ہے یا آپ چپ رہ جاتے ہیں؟ ہم نے اسلام پر اٹھنے والی ایسی ہی 10 بڑی غلط فہمیوں کا جواب قرآن، حدیث، سائنس اور لاجک سے اپنی ای بک میں دیا ہے۔ اس کی قیمت ہم نے صرف اور صرف 49 روپے رکھی ہے تاکہ ہر کوئی اسے پڑھ سکے۔ اگر آپ واقعی سیکھنے کے لیے سیریس ہیں تو کامنٹ میں لکھیں اسلام، لنک سیدھا آپ کے DM میں جائے گا۔